کیا آپ ریکٹینگل ٹول کی مدد سے لوگو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں؟ تو چلیے میں آپ کو سکھاتا ہوں ریکٹینگل ٹول کی مدد سے لوگو ڈیزائن کرنا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیزائن ڈیوٹی آفیشیل۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر شاہ رخ علی اور آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کورل ڈرا کی ایک نیو کلاس۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج ہم ریکٹینگل ٹول کی مدد سے ایک لوگو بنانے جا رہے ہیں۔ تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں اسکرین پر۔ جی تو دوستو، یہ آپ کی اسکرین پر آپ کو ایک لوگو نظر آ رہا ہوگا اور اس کی آپ شیپ دیکھیں تو یہ یہاں سے بھی کرو ہے، یہاں سے بھی کرو ہے اور یہاں سے بھی کرو ہے اور ایون کہ یہاں سے بھی کرو ہے۔ تو اس ڈیزائن کو ہم ریکٹینگل ٹول کی مدد سے کیسے بنا سکتے ہیں؟ ریکٹینگل ٹول تو ایک اسکیئر باکس ہوتا ہے اور اس کی مدد سے یہ کرو والی ہم شیپ کیسے لا سکتے ہیں؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ریکٹینگل ٹول کی مدد سے کسی بھی شیپ کو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو کی بورڈ سے ہم F6 پریس کریں گے جو کہ ریکٹینگل ٹول کی شارٹ کی ہے۔ سب سے پہلے میں باٹم سے سٹارٹ کر رہا ہوں اور میں نے اس طرح سے ایک ریکٹینگل ٹول بنایا۔ جہاں جہاں تک اس کی ایجز ہیں وہاں تک میں اپنے ڈیزائن کو لے کر جاؤں گا۔ شیپ ٹول پہ کلک کرتے ہیں، کنٹرول کیو کی بورڈ سے میں نے دبایا اور یہ کرو ہو گیا۔ کنٹرول زی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کرو کیے بغیر ہم اس پہ کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے سوائے اس کو راؤنڈ کرنے کے علاوہ۔ تو جب آپ کی بورڈ سے کنٹرول کیو پریس کریں گے تو یہ ہماری آپشنز اوپن ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے یہ والے نوٹ پہ میں ایک بنا رہا ہوں اور اسے کر رہا ہوں میں ڈیلیٹ۔ تو یہ شیپ ہماری آٹو پہ سیٹ ہوگی۔ اب ادھر میں ایک نوٹ بناؤں گا کیونکہ یہاں سے ہمارا یہ کرو ہو رہا ہے، تو ایک نوٹ میں ادھر بناؤں گا اور اس والے نوٹ کو میں یہ جہاں پہ ہمارا اینڈ ہوتا ہے وہاں پر لکھ دوں گا اور اس والے نوٹ کو میں کر دوں گا ڈیلیٹ۔ اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں سے میں کروں کنورٹ ٹو کرو۔ اس والے کو سب سے پہلے میں شیپ دینے لگا۔ یہ سیٹ ہو گیا اور اب اس کو کرتا ہوں، یہ بھی ہو گیا۔ تو دوستو آپ نے دیکھا میں نے ریکٹینگل ٹول کی مدد سے اس راؤنڈ شیپ کو بنا دیا اور اب ہم اس کی کلرنگ کرتے ہیں۔ جی پریس کر کے میں نے ڈریگ کیا نیچے کو، اس کو پیج ڈاؤن کرتا ہوں اور پھر جی پریس کرتا ہوں، یہاں سے یہ ڈارک کلر کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں یہ لائٹ کلر کرتا ہوں۔ پیج اپ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہمارا تقریباً سیم ہو گیا۔ تھوڑا سا لائٹ والا ورژن میں اوپر لے کر آ رہا ہوں تاکہ ہمارا سیم ٹو سیم ہو جائے۔ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا یہ میں نے کم کر دیا۔ اوکے، آؤٹ لائن میں نن کی ہے، اس کو میں کروں نیکسٹ والے کو میں ڈرا کرنے لگا۔ تو پھر سے ریکٹینگل ٹول میں نے لیا ہے اور اس نوٹ سے میں نے جو ہمارا اینڈ پوائنٹ ہے اس والے ٹیمپلیٹ کا، یہاں سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ایج ٹو ایج ہو جائے اور یہ ہمارا اوپر والا ہے اور یہ ہمارا رائٹ پہ ایج پر ہی اتنا آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو تھوڑا سا میں باہر کی طرف نکالتا ہوں، کافی زیادہ یہ اندر کو ہو گیا۔ یہاں ٹھیک ہے جی، یہاں سے ہمارا آلموسٹ ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا میں اس کو اوپر کی طرف بڑھاتا ہوں، یہ اس کا کارنر بن رہا ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے جی، کنٹرول کیو کی بورڈ سے پریس کریں گے، F10 سے شیپ ٹول لیں گے، ایک نوڈ ہم ادھر بنائیں گے، ایک نوڈ ہم ادھر بنائیں گے اور اس والے کو ہم لے کر آئیں گے یہاں پر
اور ایک نوڈ یہاں پر اور بنائیں گے اور اس والے کو لے کر آئیں گے ہم یہاں پر، اور اس والے کو ہم لے کر آئیں گے تقریباً جہاں پر ہمارا ایزیلی جا سکتا ہے، تو یہاں پر ہمارا ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ والا جو نوٹ ہے یہ ہم یہاں پر ایڈجسٹ کر دیتے ہیں جہاں سے ہمارا کرو یہ والا ختم ہو رہا ہے، اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں سے تھوڑا سا یہ کرو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو سمپلی یہاں پہ ایک نوٹ بنا کر یہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سمپلی ڈریگ کریں گے اور کرو کریں گے، یہاں سے میں اس کو شیپ دے رہا ہوں، جتنا میکسیمم سیٹ ہو سکتا ہے آپ اس کو کر دیں۔ اوپر والے کو میں شیپ دے رہا ہوں اور اس والے کو تھوڑا سا اندر کی طرف بینڈ کر رہا ہوں، ایرو اس کی وجہ سے اس کو یہاں سے اور کریں گے۔ اس والے شیپ کو جتنا میکسیمم آپ دیکھ لیں یہاں سے ڈیزائن کے حساب سے کہ یہاں سے یہ اوپر کو نہ جائے، اس کی وجہ سے پھر ہماری یہ والی راؤنڈ والی شیپ خراب ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ تھوڑا سا یہاں سے دیکھیں یہ اوپر کو آ گیا، تو میں اس کو ایرو کی مدد سے سیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا سیٹ ہو گیا تقریباً۔ اب میں اس والے کو سلیکٹ کروں اور یہ سیٹ کر دیا میں نے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو ہم اسموتھ کریں گے، جہاں جہاں پہ ہم نے نوٹ بنائے گئے ہیں وہاں سے ہم اسموتھ کرتے جائیں گے۔ اس طرح سے آپ نے سارے اسموتھ کر لیں گے۔ یہ والا بھی ہمارا ریڈی ہے اور اس کو بھی ہم کلرنگ کرتے ہیں۔ یہاں سے میں ڈریگ کر کے پیج ڈاؤن کیا اور پھر جی دبا کر میں نے یہاں سے یہ لائٹ کلر ورژن لیا کلر کا، اور یہاں سے میں نے لیا یہ ڈارک، اسے پیج اپ کر کے اوپر لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں ہلکا سا وہ اس کی مجنڈا کی شیڈنگ ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ پرپل شیڈ میں لے کر جاتا ہوں تاکہ یہ ہماری شیڈ جی تو یہاں پہ ہماری تقریباً اوکے۔ یہاں سے میں سیم اوکے کر کے مجنڈا ہمارا ٹھیک ہے، ہم ایڈ کر رہے ہیں اور 25% یہ لوگ 35 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے۔ ہلکا سا اس میں ہم بلینڈ ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ سیم ٹو سیم ہو جائے۔ آؤٹ میں نن کر دیا اور اب میں اس کو ڈرا کرتا ہوں، تو پھر سے میں نے ریکٹینگل ٹول لیا اور یہ اس کا ایج بن رہا ہے، میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا اور یہ اس کا ایج یہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے، یہاں پہ میں اسے اینڈ کرتا ہوں اور اس سے میں اس
के एज पे लगाता हूँ और ऊपर से मैं इसके एज पे लगाता हूँ। ये देखिए, अब सिंपली F10 शेप टूल, कंट्रोल Q कर्व और इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। डबल क्लिक करके आपने नोट बनाना है, जहाँ पर भी आपको नोट की ज़रूरत है वहाँ पे डबल क्लिक करें और एक नया नोट बना लें। यहाँ से राउंड हो रहा है तो मैंने एक नोट यहाँ पे सेट कर दिया। सेकंड जो है वो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे और एक नोट मैं बनाता हूँ इधर, इस वाले को मैं जहाँ तक ये स्ट्रेट है यहाँ तक मैं लेकर आता हूँ। बाकी शेप हम सेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। कोशिश करता हूँ मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है जी, और इस वाले को मैं यहाँ पर लेता हूँ। ड्रैग करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और जूम करते हैं। सबसे पहले मैं इस पार्ट को कर्व कर रहा हूँ और मैक्सिमम जितना आप इसको एडजस्ट कर सकें इजीली तो सेट कर लें। अगर कुछ ना हो रहा हो तो आप ड्रैग करके एरो की मदद से भी सेट कर सकते हैं। इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, नीचे वाले को ड्रैग करके माउस को थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। ये हो गया सेट। और इस वाले को हम सेट करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर वाले को सेट कर रहा हूँ, एज टू एज किया और नीचे वाले इस एरो से मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। ये इसे थोड़ा सा ऊपर, ये हमारा ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। अच्छा जी, अब ये वाला हमारा रह गया, इससे भी इसी तरह से हम करते हैं। थोड़ा सा ओवर भी रहे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन इस तरह का हमें ओवर रखना ही पड़ना है। तो हम सिंपली ये वाला जो कलर है वही कलर हम इस पर अप्लाई करते हैं। कीबोर्ड से Alt+EM आप क्लिक करें और ये कॉपी प्रॉपर्टीज़ वाली ऑप्शन आ जाएगी। इसमें से आप फिल पे क्लिक करें और इस वाले पे क्लिक करें तो ये सेम टू सेम कलर स्कीम उधर आ जाएगी। तो यहाँ से पहले देख लेते हैं अब लाइट पार्ट कहाँ पर है। यहाँ पे लाइट और यहाँ से डार्क है, तो जी प्रेस करते हैं, इसको डार्क वाले को इधर लेकर आते हैं, लाइट वाले को इधर लाते हैं इस तरह से। ठीक है जी, अब ये देखिए यहाँ से हमारा जो है वो एज सा बन रहा है, तो इसे हम स्मूथ करते हैं, पीछे नोट बनाएंगे, इसे करेंगे डिलीट। तो ये हमारा हो गया स्मूथ। और यहाँ भी यही चीज़ अप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है, इसकी खैर है, वो हमने अपनी शेप के हिसाब से ही सेट करना है इसको। तो यहाँ पर भी हम एक नोट कर देते हैं, ओके। और ये हमारा ऑलमोस्ट सेट है। यहाँ भी हल्का सा लगा ही देते हैं, अगर जो हल्का फुल्का सा जो है वो ठीक हो जाए। देखा आपने, ये अब हमारा सेट हो गया जी। तो इसकी कलरिंग भी हमने कर ली है और यहाँ से हम उसको थोड़ा सा कर लेते हैं सेट। इसको सेलेक्ट करें, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें और इसकी शेप को सेट कर लें। ठीक है जी, ये हमारी शेप सेट हो गई, आउटलाइन डन कर दी। और अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। फिर से रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ मैं और इसके यहाँ से ऐसे मैंने शुरू किया और यहाँ से मैंने जहाँ तक इसका डिज़ाइन आ रहा है वहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट किया और ऊपर से मैंने इसके एज पे लगा दिया। कीबोर्ड से कंट्रोल Q शेप टूल पकड़ें, एक नोड आप यहाँ पर लगाएं, एक नोड आप इधर लगाएं, बिल्कुल एज टू एज, और एक नोड और लें,
اسے یہاں پہ لگائیں، ایک نوڈ یہاں پر لگا دیں، اور یہ والا ہمارا آلموسٹ اسٹریٹ لائن ہے، اسے یہاں تک جہاں تک ہمارا ایزیلی اسٹریٹ لائن آتی ہے وہاں تک سے ہم لے کر جا رہے ہیں۔ ایک نوڈ اور لیں گے اور اسے ہم یہاں پہ سیٹ کریں گے، اور اس والے نوڈ کو ہم ڈریگ کر کے یہاں پر لائیں گے، جہاں سے ہم ایزیلی اپنے شیپ کو سیٹ کر سکتے ہیں، مینٹین کر سکتے ہیں، وہاں تک ہم نوڈ بنا لیں گے۔ کرو کیا، اوپر والے کو ہلکا سا کٹ کر کے باہر کو، جو ہماری ایکچوئل سیٹنگ ہے لوگوں کی اس حساب سے اس کو ہم سیٹ کریں گے۔ یہ آپ نے دیکھا، یہ میں نے اسموتھ کر دیا، اور یہ کرنا بہت ضروری ہے جب بھی آپ کوئی ڈرائنگ کریں، کچھ بھی کوئی بھی چیز ڈرا کریں، ایون کہ ویکٹر بھی کوئی ڈرا کرتے ہیں تو ڈرا کرنے کے بعد اس کی اسموتھنگ کر لیں اور اس کی ایجز جو ہیں وہ ختم کر دیں، پیچھے نوڈ بنائیں، اگلے والے کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اس کو میں نے سیٹ کر دیا، اور اس کو میں یہاں سے ڈریگ کیا اور ایرو کی مدد سے میں اسٹریچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی تو یہ ہمارا ہو گیا، یہاں پہ ڈبل کلک کروں گا اور اس والے کو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ والا ہمارا کرو رہتا ہے، اس سے بھی ہم کرو کر دیں۔ جی یہ بھی ہو گیا، اس سے بھی ڈبل کلک کر کے اگلے والے کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا، یہ والا ہمارا پہلے سیٹ ہو چکا ہے۔ تو اس کو ہم ڈریگ کرتے ہیں یہاں سے ایسے پیج ڈاؤن، جی پریس کلک کرتے ہیں، یہاں سے یہ لائٹ والا ورژن لیتے ہیں اور یہاں سے یہ پرپل والا ورژن لیتے ہیں، پیج اپ کرتے ہیں اور آؤٹ لائن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہم نے ساری چیزیں کر لی۔ امیج کو کرتے ہیں ان لاک، تھوڑا کرتے ہیں سائڈ پہ اور زوم کر کے یہ چیزیں ہم سیٹ کر لیتے ہیں، تاکہ ہماری اگر وائٹنس کہیں پر آ رہی ہے تو وہ ہماری کور ہو جائے۔ میں اس لیے اس کو سیٹ کر رہا ہوں، اس کو میں اوور لیپ کر لوں گا کیونکہ یہ ہمارے پارٹ نے آنا ہے اس پارٹ کے نیچے، تو میں اس والے پارٹ کو تھوڑا سا اوور لیپ دے رہا ہوں تاکہ یہ وائٹنس ختم ہو جائے۔ اس کو میں نے شفٹ پیج اپ کر لیا، اور اس والے پارٹ کو ہم اس کے تھوڑا اوور لیپ کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم کرتے ہیں اس کے پیج ڈاؤن، دونوں کو اپنا پیج اپ کرتے ہیں۔ اچھا یہ والے پارٹ کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں، اور ان تینوں کو پکڑ کے پیج اپ کر لیتے ہیں۔ کرلی تھوڑی سی ہم سیٹ کر لیتے ہیں اس کے۔ زوم کیا، F7 سے سرکل میں نے ڈرا کیا، بلیک کر لیا، RB ڈاٹ سے بٹ میپ کیا، اور افیکٹ میں جا کے بلر سے گوشن بلر، سوری دوبارہ سے میں ذرا اس کو سلیکٹ کر لوں، یہ آ گیا گوشن بلر، اور یہ ہمارا میکسیمم ہو گیا۔ ٹھیک، اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں تھوڑا سا، اس کو
करते हैं सेंटर जितना को हो सके, और इसको मैं लेकर जाता हूँ थोड़ा सा ऊपर। इस वाले पार्ट को हम ग्रुप करके ऊपर ले आएंगे और इसको हम थोड़ा सा और अंदर की तरफ लेकर जाते हैं और ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे ज़्यादा। ठीक है जी, एक कॉपी लेंगे, इसको पेज अप करेंगे, इसे कर देंगे छोटा, थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आएंगे और इसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा और नीचे लाता हूँ इसको, जहाँ पे मैक्सिमम आपको लगे कि यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है तो वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ उसको, और कैपेसिटी इसकी मैं और थोड़ी सी कम करता हूँ। जी तो दोस्तों ये आपके सामने है लोगो, अच्छे तरीके से मैं बना लिया है और सिंगल रेक्टेंगल टूल की मदद से ये सारा हमने लोगो ड्रा किया है। तो ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। तो ये भी है कि रेक्टेंगल टूल की मदद से जो डिज़ाइन हम बनाते हैं उसमें हमारी फिनिशिंग ज़्यादा होती है, स्मूथनेस ज़्यादा होती है, ज़्यादा एजेस नहीं बनते। जो हम बेज़िक टूल की मदद से जो हम बनाते हैं उसमें ज़रा एजेस ज़्यादा होते हैं, इसमें एजेस ज़्यादा नहीं बनते और हमारा डिज़ाइन बिल्कुल स्मूथ रहता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।